نور مدرسہ عربیہ کے سابق صدر مفتی اور آگرہ کے مفتی شہر گفتگو فرما رہے تھے مولانا مجدوم قدوس طبیب رومی صاحب. اب ہمارے اس مجلس کی اور اجلاس کی جو صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمود الرشید ہدوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. ہمارے یہاں پہ تمام اساتذہ، بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں. مولانا ریاض جمیل صاحب کے بیان کے اندر کچھ سوالات آئے، وہ نہایت ہی ادب کے ساتھ ایک ہی سوال یہاں پہ عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے بڑے حضرات ہیں وہ دیگر طلباء کو بھی مطمئن کر سکیں اور ہمیں بھی مطمئن کر دیں کہ یہ عظمت صحابہ کے اوپر جتنی شہادتیں ہو گئی، کیا ہم سب نے الگ الگ اسی طرح اپنے بزرگوں کو شہید کرواتے رہنا ہے، یا ایک قوت اور طاقت بن کے متحد اور متفق کو لاہ عمل دے کے ہمیں طلباء کو کوئی درس دینا ہے؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ وہ صافی پانی کے چشمے ہیں کہ جس طرف دنیا لپکتی ہے، اگر آج ہمیں ادھر سے پانی نہ ملا تو ہم کدھر جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم اس سوال کو رکھنا چاہتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے. میں نے نہایت ہی ہمت کر کے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا. بڑے حضرات ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے سوال کو سنا جائے گا اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے گی. اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمود الرشید ہدوٹی صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم حضرات، علماء کرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت مولانا بلال اشرف صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اس صدماتی گھڑی میں بہت سارے علماء کرام کو جمع فرمایا. اس میں حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب حفظہ اللہ، مولانا فہیم الحسن صاحب تھانوی رحیم دامت برکاتہم، سارے حضرات ماشاءاللہ ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں. یہ صدماتی کیفیات جو ہیں یہ سب پر اس وقت حاوی ہیں. جن لوگوں نے ناموس صحابہ پر اس مشن کے ساتھ کسی بھی درجہ میں وابستگی ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عزیمت کا راستہ ہے. مشکلات ہیں، مصائب کی گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی ہیں، سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. مگر اللہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے اسلاف صالحین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مصائب و آلام کے پہاڑوں سے ٹکرا گئے مگر پیچھے نہیں ہٹے، عزیمت کے راستوں پر چلتے رہے اور چلتے چلے گئے. کہیں تھک کر ہارے نہیں اور تھک کر بیٹھے نہیں، چلتے رہے. اقتضائے حال کے مطابق جس چیز کی ضرورت پیش آئی اس کے مطابق کام کرتے رہے. مناظروں کی ضرورت پیش آئی تو مناظرے کیے دشمنان اسلام سے، مباحثوں کی ضرورت پیش آئی تو مباحثے کیے. مقابلے کے میدان میں بھی ہمارے اکابرین طریقے سے مقابلہ کیا، علمی اسلحے سے مقابلہ کیا. الحمدللہ ہم تک یہ سلسلہ پہنچا. اس وقت بھی جب آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ گزشتہ سال یہی ایام تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے حضرات صحابہ کرام کو بزدل قرار دیا
اور کہا صحابہ کرام بزدل تھے اس لیے میدان بدر میں تھوڑے لوگ تھے. تو اب اس پر جو حضرات صاحب خطابت ہیں وہ خطابت کے ذریعے اس کا جواب دیتے رہے. جو حضرات صاحبان تحریک ہیں وہ تحریکوں میں اس بات کو اٹھاتے رہے. لبیک یا رسول اللہ کے 2 نوجوان کراچی میں کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے. ان کو داد تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اسمبلی میں کہ اس طرح دشمنان صحابہ کو جواب دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آواز اٹھائی. وزیر اعظم نے دوران گفتگو ایسے الفاظ کا استعمال کیا. تو اسمبلیوں میں الحمدللہ جو ہمارے اکابرین علماء موجود ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. ممبر و محراب سے آواز اٹھی. اس فقیر نے اس وقت شان صحابہ کے نام سے آب حیات کا پورا نمبر شائع کیا. پھر اگلے مہینے فضائل صحابہ کے نام سے آب حیات میں دوسرا نمبر شائع کیا. اس دفعہ محرم سے پہلے ہی ایسی ترتیب تھی کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دشنامہ گیا اور ان کی شرعی عظمتوں کو پائمال کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی. تو ہمارے علماء نے علماء حق نے جگہ جگہ اس پر آواز اٹھائی. مگر افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اکبری دربار میں ابو الفضل اور فیضی بن جاتے ہیں اور وہ بجائے احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کے اپنے علماء کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے درباروں سے ان کو خیرات ملتی ہوگی, درباروں سے ان کو سیاسی درباروں سے نوازا جاتا ہوگا, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت زخمی ہو جاتا ہے, دل زخمی ہو جاتا ہے جب درباری قسم کے لوگ ابو الفضل فیضی کا کردار ادا کرتے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لائحہ عمل دے دیا. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کچھ لوگ میرے اصحاب کو دشنامیں گے. الا فلا تواکل, تم نے ان کے ساتھ کھانا نہیں بیٹھ کے کھانا. الا فلا تجالسوم, ان کے ساتھ محفل آرائی نہیں کرنی. الا فلا تناکحوہم, ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنی. مگر ہماری عزت, ہماری عظمت, ہمارا برم تب قائم رہتا ہے جب ہم ان دشمنان صحابہ کو اپنے لیے کسی بھی درجے میں مفید سمجھتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ان کا دل ٹوٹتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی سمجھا جائے اور اپنے سفر کو روکا نہ جائے, سفر جاری رکھا جائے. جو ساتھی جس درجے میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے بھائی ہمارے ساتھ تو افرادی قوت نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں, کی کیا آواز ہے. لیکن اللہ جل جلالہ اس آواز میں ضرور تاثیر پیدا فرمائے. میں نے کتاب لکھی تاریخ عظیمت, وہ 450 صفحے کی کتاب ہے. تو میں اس وقت حیران ہوا جب ہانگ کانگ کے خطیب نے ممبر پہ میری کتاب لہرا کے کہا کہ بھائی یہ کتاب آپ سب لوگ پڑھیں. تو مجھے ایک گنا بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو ماشاءاللہ دیار غیر میں بھی اس کتاب کی آواز سنی گئی. تو آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن, اللہ جل جلالہ اس کے اثرات کو دور اور دیر کے لیے قبول فرمائے. اب پہاڑوں پہ جنوری, فروری, مارچ کے مہینے میں برف باری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سردی کے اثرات صحراؤں میں بھی پہنچاتے, اور صحراؤں میں گرمی پڑتی ہے تو جون, جولائی, اگست کے مہینے میں اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس گرمی کے اثرات پہنچاتے ہیں. تو ہم نے کام کرتے رہنا ہے اخلاص کے ساتھ, اپنے اکابر کی اتباع میں. جس طرح لائحہ عمل ہمارے اکابر دیں اس کے مطابق کام کرتے چلے جائیں. بسا اوقات ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہماری عقل و فہم میں وہ بات نہیں آتی. اب ظاہر ہے جتنا پیمانہ ہوگا اتنی بات سمجھ میں آئے گی.
جس کا پیمانہ افہام و تفہیم کا زیادہ ہوگا اللہ پاک اس کی کھوپڑی میں دماغ میں بات زیادہ ڈالیں گے، اور جن لوگوں کے تجربات زیادہ ہیں ظاہر ہے ہم تو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر اختلاف رائے کی شکل میں ہم بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی ایسے معاملات سے دور رہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل پھٹ جاتے ہیں، دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ جراحات السینان لحت تیام ولا یلتام ما جراح اللسان۔ اور اگر ادب کے دائرے میں رہ کر کسی سے اختلاف کریں گے اور اگر کسی کو اچھی رائے دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کی شکل پیدا فرمائے۔ لیکن اپنے کام کو اس لیے نہیں روکنا کہ جی ہماری آواز کون سنے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکی میں 2:30 بجے اپنے بستر سے اٹھ کر گھر کے صحن میں ٹہل رہے، گھر والی نے دیکھا کہ وہ اٹھ کے کافی دیر سے باہر گئے ہوئے اور میں پتہ چلا تو اٹھ کے وہ بھی جب گھر کے آنگن میں آئی تو مولانا الیاس سے پوچھا گھر والی نے کہ کیا بے چینی آپ کو لگی ہے؟ تو فرمانے لگے جو بے چینی مجھے لگی ہے اگر یہ بے چینی تجھے لگ جائے تو گھر کے آنگن میں ٹہلنے والا ایک نہ رہے 2 ہو جائے۔ تو ہم نے اپنی اس بے چینی کو، اس بے قراری کو، اس ناصبوری کو ساتھ لے کر آگے کی سمت بڑھنا اور دن رات اپنے کام پر انشاءاللہ توجہ دینی ہے، تو اللہ جل شانہ سارے کاموں کو بہتر کر دے گا، ہمارے حوصلے بھی اللہ پاک بڑھائے گا اور ہمیں کام کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمائے انشاءاللہ 18 کا پروگرام ہے، 18 تاریخ کا آگے چلا گیا۔ ماشاءاللہ بڑی دل میں خوشی ہوئی، پہلے تھوڑا دل میں انتباہ پیدا ہوا کہ بھائی کراچی میں اور یہ ملک بھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ہم نے ایک بند کمرے میں سیمینار کر دیا، لو جی سیمینار ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے توفیق ہمیں بھی دی، ہم نے بھی اس کے اوپر احتجاج شروع کیے تحریری طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ فوراً ہی مولانا نے بھی اعلان کر دیا کہ جناب یہ ہم بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ کرنے لگے۔ تو اختلاف یا تھوڑا بہت اپنا ریکارڈ ضرور آدمی درج کرائے تاکہ ہر آدمی کو پتہ چلے کہ روٹی یہاں سے کھائی جاتی ہے، یہاں سے نہیں کھائی جاتی۔ اور جو لوگ تحریک میں کسی بھی شکل میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی اگر وہ آپ کو ٹیلی فون کر کے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، تو ان لوگوں پر بھی دست شفقت رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم چھوٹوں پر دست شفقت رکھیں گے اور چھوٹے بڑوں کا ادب اور احترام برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اور 2 مل کر یہ 11 بن جائیں گے، اور اتحاد اور اتفاق کی فضا کو برقرار رکھیں گے تو یہ دشمنوں کے دلوں پر دھاک بٹھا دیں۔ اب جس وقت بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم جب ایک ہو جائیں گے تو اس سے دشمن کے اوپر دھاک بیٹھ، خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے پھر بھی دشمن پر دھاک بیٹھے گی کہ لو جی یہ تو سارے لوگ اکٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یکجا، اتحاد، اتفاق، ہم آہنگی اور یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا بلال اشرف جنہوں نے یہ گلشن سجایا اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابیں انہوں نے سجائی اور ماشاءاللہ اہتمام فرمایا، اللہ ان کی ہمتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور اس مشن میں کام کرنے والے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ برکات سے مالا مال فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ العظیم۔